السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت پر غور و تدبر کرنے کی کلاس 25 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 پر غور و تدبر کریں گے۔ لیجیے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر فرد ہاشمی محترمہ بہن صاحبہ کا لفظی ترجمہ پیش ہے۔ وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہے النصارى نصارا علی شیء کسی چیز پر، وقالت اور کہا النصارى نصارا نے لیست نہیں ہے الیہود یہود علی شیء کسی چیز پر، وہم حالانکہ وہ یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں الکتاب کتاب کی، کذالک اسی طرح قالا کہا الذین انہوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثل مانند مثل قولہم ان کی بات کے، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے، یوم دن القیامتی قیامت کے، فیما اس میں جو کانو تھے وہ، فیہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اسی طرح کہا انہوں نے جو نئے علم رکھتے، مثل مانند ان کی بات کے، تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے، اس میں جو وہ تھے جس میں وہ اختلاف کرتے۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے۔ اللہ فرماتا دونوں کا تذکرہ، یہودوں کا تذکرہ، نصارہ کا تذکرہ یعنی عیسائیوں کا، کہ وہ بھی ایمان والے اپنے آپ کو کہتے تھے یہودی، اور نصرانی بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے۔ یہاں تک کہ معاملہ کہ قرآن میں آیت موجود ہے، عیسائی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے یعنی چہیتا، ایک ولدن جو آتا ہے تو وہ تو بیٹا بھی چہیتا ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں ہم ولدن کہے تو مطلب وہ اولاد ہوتا، تو چہیتا کوئی بولے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ چہیتا جو کہتے تھے تو اس بنیاد پر بھی ان کو منع کیا گیا، کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ جو نبیوں کو ماننے والے ہیں، جن کا عقیدہ اسلام پر ہوتا تو وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے، باوجود اس کے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، ہر کسی کو اپنے وقت میں اپنا نبی پیارا تھا، وہ کوئی بات نہیں۔ اور وہ آیا تھا باقاعدہ سورہ نساء میں کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے تھے، وہ فرق سمجھتے تھے، اور اس حساب سے وہ ناپتے تھے ویسا کہ ہم فلاں نبی کی امت ہے، ہم فلاں نبی کی امت ہے تو ہم تم سے افضل ہے، وہ چیزیں۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، پھر جو باوجود ان کے کہ ان کے پاس میں اللہ کی کتابیں تھی، یہودوں کے پاس میں جو تھی توریت تھی، عیسائیوں کے پاس میں، نصارہ کے پاس میں انجیل تھی، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا کہ ایک دوسرے کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں گروہ عصبیت کا جو بولنا چاہیے جو جراثیم تھے، جس کے لیے اللہ منع فرماتا۔ قرآن میں آیتیں باقاعدہ ملیں گی کہ اللہ نے منع کیا شخصیت پرستی کو، گروہ عصبیت کو، جس کے ایمان والے قائل بھی ہیں ہم کہ گروہ عصبیت نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ چیز، وہ جراثیم ان میں گھس گئے تھے کہ بس اپنے گروہ کو صحیح سمجھنا ہے کہ ہم اس نیک راہ پر، صحیح راہ پر ہیں، اور دوسرا جو ہے غلط ہے۔ یہودی کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس بھی تھی، عیسائیوں کے پاس میں، ایک دوسرے گروہ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ہی نیک راہ پر ہیں، دوسرا گروہ
جو اس کے دوسرا گروہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتا تھا اس کو، یہودیوں کو، کہ یہ غلط راہ پر ہے اور ہم وہ صحیح راستے پر ہیں، اور یہودی کہتے تھے عیسائیوں کو کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز میں، یعنی یہودیوں نے کیا کہا کہ کسی چیز میں نصارہ برابر نہیں ہے، باوجود کہ ان کے پاس میں آسمانی کتاب ہے، لیکن وہ کسی چیز میں برابر نہیں ہے۔ جیسا ہم برابر زندگی بسر کر رہے ہیں نا اللہ کے ڈائریکشن کے مطابق، ویسی وہ تھوڑی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ کہتے تھے، مطلب خود کو ایمان والے اور دوسرے کو کافر کہنا، ایسی گروہ عصبیت ان میں ان گھر کر گئی تھی، یہ سمجھنا چاہیے کہ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز میں، کسی چیز میں یہ برابر نہیں ہے، اس طرح سے کہتے تھے۔ اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز میں، اسی طرح جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز میں برابر نہیں، وہ کسی چیز میں بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی میں گروہ عصبیت کا بھوت سوار ہو گیا تھا، ہم ہی برابر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اور دوسرا غلط راستے پر ہے، وہ لوگ جو ہے غلط راستے پر ہے۔ اس طرح سے جیسا کہ ان میں آج بھی ہم کو دکھائی دے گا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس ہم نے جو گروہ بنائے ہیں، ہم نے جو گروپ بنائی ہے، ہماری جو اجتماعیت ہے، تو بس اس اجتماعیت میں آ جائیے۔ اور دوسری اجتماعیت کو کیا کہتے، یہ بیان کرتے کہ وہ کافر ہے، وہ غلط طریقے پر ہے۔ ہر گروہ ایک دوسرے کو کافر بولنے پر تلا ہے آج بھی، باوجود اس کے کہ ایمان ہمارا کس پر ہے، عقیدہ قرآن پر۔ وہ آتا ہے نا شعر کہ اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا مسلمان بھی ایک، لیکن مسلمان آپس میں ایمان والے ہونے کے باوجود بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے وہ بھی یہود و نصارہ، باوجود اس کے کہ وہ ان کے یہود و نصارہ کے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ میں جو ایمان والے نہیں تھے، جنہوں نے کتابوں کو چھوڑا تھا، توریت انجیل زبور کو، یا توریت کو چھوڑا تھا، انجیل کو چھوڑا تھا، اور گدھے جیسی کتابیں لا دی تھی، دوسری کتابیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو وہ جو دعوے دار تھے ایمان کے، تو ان میں بھی یہ چیز گھر کر گئی تھی، کون سی، گروہ عصبیت والی، کہ ہمارے جو گروپ ہے ہم ہی صحیح راستے پر، دوسرا غلط راستے پر ہے۔ ایسے ایک دوسرے پہ آکشیپ رکھتے تھے، آبجیکشن رکھتے تھے، ایک دوسرے پہ یہ کرتے تھے کہ بھئی وہ غلط پر، ہم صحیح پر ہیں، یعنی ہم ایمان والے ہیں اور وہ دوسرے جو ہے کافر ہے۔ جیسا آج جتنی بھی اجتماعیت ہیں، جتنی بھی جماعتیں جو ہم کو دکھتی معاشرے میں، تو سب ایک دوسرے کو کافر بولتی، ہم صحیح راستے پر ہیں، دوسرے کو اس طرح بتاتے جیسا وہ غلط پر ہے، وہ کافر ہے، وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، اس طرح سے بتایا جاتا۔ تو ایسے دونوں گروپ کا جو اس وقت میں گروپ موجود تھے یہود و نصارہ کے، باوجود اس کے کہ وہ ایمان کے دعوے دار تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے۔ کس چیز پر؟ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی چیز میں برابر نہیں ہے، اللہ کی راہ پر نہیں ہے، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، باوجود اس کے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ یہاں پر یہ آیا یتلونا، تلاوت آیا، یہاں پر پڑھنا نہیں آیا، کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے باقاعدہ۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ جو ایمان والے تھے ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ یتلونا جہاں بھی آیا تو سمجھ لینا کہ اس اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا آتا تو بس پڑھنے تک کے محدود، کہ بس پڑھتے تھے بس، لیکن سمجھتے تھے نہیں۔ تلاوت آیا جب، تو تلاوت یعنی اس کتاب پہ جو اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس میں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اتنا سب ہونے کے بعد میں، زندگی بسر کرنے کے بعد میں بھی کیا چیز گھر کر گئی تھی ان کی، کہ ہمارے گروپ ہم ہی حق پر ہے، دوسرا حق پر نہیں ہے۔ کہ ان کے پاس بھی، یہودیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب، عیسائیوں کے پاس میں بھی اللہ کی کتاب، یہودیوں کے پاس میں کیا، توریت، ان کے پاس میں انجیل، مگر دونوں بھی اللہ کی کتاب، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ جیسا آج ہر کسی کے پاس میں قرآن، سب کا ایمان قرآن پر، لیکن ہر جماعت دوسرے جماعت کو کافر کہتی کہ ہم حق پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے، یہ صحیح پر نہیں ہے۔ اس طرح سے رد عمل ہم کو آج بھی ملتا، جس کے لیے اس آیت میں اللہ نے معنی فرمایا ان کو، جیسا قرآن میں آیت ہے کہ ہم اس بات پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں اور تمہیں یکساں ہے،
یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے تھے، جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے کام کرنے کی بات کی کہ قرآن نازل ہوا، ہم اس بات پر تو متفق ہو جائیں، ہم میں تمہیں جو یکساں ہے، ایک اللہ کو مانتے، ملائکہ کو مانتے ہیں، پھر کام کو آگے بڑھائے ہم. تو اس بات پر بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جب اس بات پر بلایا جاتا تھا ان کو تو نہیں، آپ ہماری طرف آ جائیے. ایسے یہود و نصارہ کا تھا. یہودی اگر بلاتا تھا کہ ادھر آ جائیے آپ یہودیت میں عیسائیوں کو، تو عیسائی بولتے تھے کہ آپ ادھر آ جائیے نا. آج بھی وہ عالم ہے، کیا ہے، اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے. یہود و نصارہ کا تو اپنے ہے، ایمان والے بھی ہے، وہ جو ایمان والے ہیں ان کو دوہرا اجر ہے، جو نہیں ہے جنہوں نے عیسیٰ السلام کو خدا بنا رکھا، طرح طرح کی جو بگاڑ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو ایمان کا جو دعوے داری کرتے، جن کا قرآن پر ایمان ہے، ان میں بھی گروپ بن گئے، ان میں بھی اجتماعیت بن گئی. اور ہر اجتماعیت کیا چاہتی کہ بس ہمارے گروپ میں آ جاؤ، اس کو کہے کہ بھائی آپ اس اجتماعیت سے جڑ جائیے نا. نہیں نہیں، اتنی چھوٹی اجتماعیت دیکھیے ہماری طرف کتنا بڑا مجمع ہے. اور چھوٹا والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم قلیل تعداد بھی ہے تو ہم اللہ کی پیاری ہے. تو کوئی کسی کے گروپ میں آنے کو تیار نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے گروپ بنائے اور ایک دوسرے کو کافر بولنے پر تلے ہوئے ہیں. اور اللہ جو قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں صرف دو ہی گروپ بتایا، دو ہی پارٹی بتائی، دو ہی اجتماعیت، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. تو اللہ کی جماعت کا نظم قرآن ہوتا. یہ کتنی اجتماعیت ہے، اس طرح کی حرکتیں ان میں کہ اکثریت کر رہے ہیں. لیکن اصل میں اس میں جو کام کر رہے ہیں لوگ، تو میں وہی کہتا ہوں کہ یہ اصل میں اجتماعیت پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کا. کیونکہ کسی سے بھی پوچھیں گے تو سب کا نظم قرآن ہی ہے، قرآن سے کوئی انکار نہیں کرتا. نماز بھی ایک جیسی، اذان بھی، مسجدوں میں برابر اجتماعیت. کسی بھی مسجد میں جاؤ نماز پڑھ لو، کوئی نماز میں کوئی پھیر بدل نہیں، تقریباً ساری چیزیں برابر. لیکن پھر بھی آپس میں شدید اختلاف، اتنا اختلاف ڈال کے رکھ دیے کہ ایک دوسرے کو بیٹیاں دینے کے لیے منع کرتے، جبکہ ذبیحہ چلتا، ایک دوسرے کو ذبیحہ چلتا، اس کا ذبح کیا وہ کھائیں گے، لیکن بیٹیاں دینے کو تیار نہیں. اس طرح سے ایسے اختلافات ڈال کے رکھے جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا. اور ہمارا عقیدہ کیا قرآن پر، لیکن ضد یا پھر غیر سمجھ بولنا چاہیے، مس گائیڈ کسی نے کر دینا کہ بس ہماری سنو، ہماری بات پہ چلو، اس طرح سے. تو یہ گویا کہ یہ پلیٹ فارم ہے، اور ان پلیٹ فارم سے قرآن کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا، جو بھی ایمان والا کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، قرآن کے قاعدے کے مطابق جتنی اس کی استطاعت طاقت ہے، یہ کیا کر رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گا، وہ ان کو تنقید کریں گا باقاعدہ. اور کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کرے گا، کام انجام دے گا، تو صحیح معنوں میں وہی ایمان والا کہلائے گا وہاں پر کہ اللہ حالات ایسے تھے، لیکن تیرا کام، تیرے دین کا کام اجتماعیت کے حساب سے ہو، کام میں سہولت ہو، بات پہنچے لوگوں تک کہ اسلام کی، قرآن کی بات. تو میں نے فلاں پلیٹ فارم سے جڑ کے کام کیا، لیکن اللہ میں قرآن سے کبھی نہیں ہٹا. تو اصل میں وہ جو ہر جماعت میں 2 4 5 6 10 20 100 جو قرآن کو ایکچوئل قرآن کی اسپرٹ رکھنے والے لوگ ہیں اور کام کر رہے ہیں، جو درس قرآن دیتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، تو وہی اصل میں اللہ کی پارٹی ہے، وہ اصل میں اللہ کی جماعت ہے جو ہر پلیٹ فارم میں موجود ہے. کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرنے کے لیے میں کبھی منع نہیں کرتا، لیکن بس یہی کہتا ہوں کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں. قرآن سے جب جڑے گا انسان تو کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کرے گا تو باقاعدہ اسی مطابق کام کرے گا. اور اگر وہاں اس کو تکلیف جاتی تو اس کو نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں سے، وہ اجتماعیت ہی خود اس کو ایک طرف کر دیتی، کیونکہ وہ جب غلط کام رہے تو اس کی تنقید کرے گا. تو پھر ابراہیم السلام کا معاملہ کہ جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، وہ شرک کرنے والے بالکل نہیں تھے. پھر سورہ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آیت نمبر 67 میں 66 میں، ابراہیم السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو ایک طرف کے ہو کے مسلم ضرور تھے، اور شرک کرنے والے تو بالکل نہیں تھے. وہ چیز اللہ نے بیان کر دی. پھر قرآن میں سورہ ال عمران آیت نمبر 102 میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ بس تم مرنا تو مسلم ہو کر مرنا، بس مسلم کی حالت میں مرنا. اللہ نے کچھ اس طرح سے نہیں کہا، کسی اجتماعیت کو ایسا نہیں کیا سرٹیفائڈ کہ فلاں اجتماعیت سے جڑ کر ہی رہیں گے آپ، سموہ سے، اجتماعیت سے، تو آپ ایمان والے کہلائیں گے. انفرادی طور پر حساب کتاب جو ہوگا وہاں پر انڈیویجول ہوگا، انفرادی حساب ہوگا، وہاں پر کوئی اس طرح سے حساب نہیں ہوگا کہ کون سے گروہ سے جڑے تھے.
भाई फलाने ग्रुप से जुड़े थे आप, उस जमात से, चलो इस जमात वाले जन्नत ये सब चले जाओ फिर जन्नत। वो उसकी दूसरी जमात से जुड़े थे तो नहीं, वो सब दोज़खी है। ऐसा नहीं, हर जमात में से, चाहे तबलीगी जमात हो, बरेलवी सुन्नी जमात हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, या और कोई जमात हो, तो उसमें से दोज़खी भी निकलेंगे, ईमान वाले भी निकलेंगे, दोज़खी भी निकलेंगे और जन्नती भी निकलेंगे। ईमान वाले जन्नती, और जो ईमान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेगा तो वो दोज़ख में भी जाएगा। गोया कि क्या समझेंगे हम, ये प्लेटफार्म है, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते, सबका नज़्बुलन कुरान ही है, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन जो छोड़ेगा उसको, वो पकड़ का ज़रिया बनेगा। तो गोया कि इनफरादी तौर पे हिसाब होगा, एहतिसाब अल्लाह जो करेगा इनफरादी तौर पे करेगा। पेपर जो होता है ना, हॉल में बैठते हैं सारे स्टूडेंट बैठते, तो टोटल उस हॉल के स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ी फैसला होता कि भाई उस हॉल में, उस क्लास में कौन बैठे थे स्टूडेंट, पता लगा 50 स्टूडेंट थे उसमें, तो चलो 50 में थे सारे पास है या फिर सारे फेल हैं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसका इनफरादी पेपर का वैल्यूएशन होता कि उसने पर्टिकुलर उसने क्या किया। इसी तरह हम किसी भी प्लेटफार्म से जुड़े रहे, पर्टिकुलर हमारा इनफरादी फैसला होगा कि हमने क्या किया, हमने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर की है या नहीं, या फिर किसी शख्स ने कोई काम अंजाम दिया और हमने वो काम अंजाम नहीं दिया, तो क्या हम पकड़ में आ जाएंगे? हमारी उतनी इस्तेताअत थी या नहीं? अल्लाह इस्तेताअत देखेगा। हम तो यहाँ देखते कि भाई उसने वो काम अंजाम दिया, इसने नहीं किया काम, वो तो अल्लाह वहाँ देखेगा अरे उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो वहाँ छूटेगा कि उसकी इस्तेताअत, ताकत, उसकी कैपेसिटी थी ही नहीं, वो क्यों कर देता था? तुमने समझ रखे थे कि वो काम उसने क्यों नहीं किया, उसकी ताकत ही नहीं थी, उतनी कैपेसिटी नहीं थी उसमें, वो सलाहियत ही नहीं थी उसमें। अरे भाई ये तो दर्स कुरान देते, या आप क्यों नहीं देते? इतने मालदार, इतनी आपको फुर्सत क्यों नहीं देते? 10-10 घंटे बैठे रहते। अरे भाई उसमें वो जो बयान करने की सलाहियत नहीं थी उसमें, लेकिन दूसरे इसमें ना मार्क्स ज़्यादा लिया उसने, एक सवाल में कम नंबर लिया। मैथमेटिक्स के पेपर है, 10 सवाल आए, तो उसने 1-2 उसमें सवाल में कम नंबर लिया, 10 में से 5 लिया, 7 लिया, 3 लिया, तो बाकी जो सवाल 7 है उसमें से 10 में से 9 मार्क्स लिया, 10 में से 10 लिया। ऐसा करके होगा ना वहाँ। तो इनफरादी सतह पर वहाँ पर अल्लाह ये करेगा, ना कि इज्तिमाई सतह पर कि फ़लानी इज्तिमायत जो है डाल दो, तबलीगी जमात है क्या डाल दो जन्नत में, बरेलवी जमात है क्या डाल दो पूरों को दोज़ख में। ऐसा कुछ होने वाला नहीं वहाँ पर। तो ये प्लेटफार्म असल में किसी चीज़। लेकिन उन्होंने क्या, ऐसा यहूद और नसारा ने क्या किया था कि जो इज्तिमायत थी, जो ग्रोह थे, ग्रोह अज़बियत का उसमें बोलना चाहिए कीटाणु, वो जरासीम उनमें समा गए थे, जैसा कि आज हम में माशरे में हमको देखने को मिलती है। कि चीज़ क्या कहा उन्होंने, कहा यहूद ने नहीं है नसारा किसी चीज़ पर, और कहा नसारा ने नहीं है यहूद किसी चीज़ पर, हालांकि वो तिलावत करते हैं किताब की, जबकि वो अल्लाह की किताब उनके पास थी, उसके मुताबिक तिलावत यानी ज़िंदगी भी बसर करते थे वो, लेकिन ये चीज़ उनमें घर कर ली थी। जैसा हम में कि कुरान भी है, कुरान की तिलावत भी करते, उसके मुताबिक ज़िंदगी भी बसर करते, सच भी बोलते, सरकार के लिए, आप के लिए मरने मिटने को तैयार है, कुरान के लिए भी मरने मिटने को तैयार है, ईमान वालों के लिए हमदर्दी भी है बाकायदा मुसलमानों के लिए कि किसी भी कोने में रहा कोई, उसको कोई तकलीफ पहुंची तो दिल दुखता। ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद में भी गुरोज़बियत ने इस तरह घर कर गई कि कुरान से दूर कर दिया, कुरान पास में होते हुए भी उससे दूर कर दिया। कि गुरोज़बियत के लिए अल्लाह ने मना किया और वो समा गई, रिझ गई, बस गई हमने, वो तिलावत करते किताब की। इसी तरह कहा उन्होंने जो नए इल्म रखते मिस्ल मानिन इनके बात के। फिर एक तीसरे टाइप के लोग, ये 2 टाइप अल्लाह ने बता दिया जिनमें गुरोज़बियत थी। एक टाइप गुरोज़बियत वाला कि अपने अपने गुरोह को बेहतर समझना। फिर एक दूसरा टाइप बताया, ये तो एक टाइप बोलेंगे अब हमको, एक स्टाइल वाले लोग कि जिनमें गुरोज़बियत थी। अब जब गुरोज़बियत आती तो फिर शख्सियत परस्ती भी ऑटोमेटिक आई जाती उसमें कि हमारे गुरोह की फ़लानी शख्सियत ज़िम्मेदार, अब वो जो बोलता वही बात सही है करके, ये चीज़ भी घर कर जाती। इसलिए अल्लाह ने मना किया गुरोज़बियत की और शख्सियत परस्ती को और अंधी तकलीद को। वो तिलावत करते किताब की। इसी तरह कहा इन्होंने, और इसी तरह कहा उन्होंने जो नए इल्म रखते मिस्ल मानिन इनकी बात के। फिर कुछ और लोग थे ऐसे कि जो किताब का इल्म ही नहीं रखते थे, ये तौरेत इंजील का कोई इल्म नहीं, लेकिन अपने आप को कहते थे कि हम ईमान वाले हैं। तो उनका भी इसी तरह से कहना था। कैसा? इसी तरह कहा उन्होंने जो नए इल्म रखते मिस्ल मानिन इनकी बात के, कि इनकी बात के मुताबिक उनका रद्द अमल था जिनको जो अल्लाह की किताब का कोई ज्ञान नहीं था, कोई इल्म नहीं था, जैसा आज होता
کہ کتاب میں کیا ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن ایمان والے ہیں. قرآن میں کیا ہے وہ معلوم نہیں. بھائی قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں، وہ نہیں معلوم، لیکن ہم ایمان والے ہیں، دعوے داری ہماری ایمان والے. تو پھر کیا معلوم کرنا بھائی، کیا سمجھنا. قرآن میں تو اللہ کا دین جو ہے بال سے باریک باریک تلوار سے تیز ہے. مطلب بال سے باریک یعنی اس پر چل ہی نہیں سکتے. تلوار سے تیز آنے اگر اس پر چلے تو پھر کٹ جائیں گے، نقصان ہو جائے گا. جیسا تھوڑا بہت چل رہے ہیں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ جو دعوے دار ہے ایمان کے، جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو ان پر وہ کرتے، ان کو تانا دیتے کہ دیکھو کیسے کر رہے ہیں. قرآن میں آیت موجود ہے نا بھائی، آپ بولتے نا وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، دیکھو ان کی داڑیاں جھبے سب برابر، نیکی کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے، وضع و قطع ان میں سب ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر بولتے. یار وہ جماعت والا اس کو کافر بول رہا ہے، وہ جماعت والا اس کو کافر بول رہا ہے. بالکل وہ ایٹیٹیوڈ یہود و نصارہ کا، جیسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو بولتے تھے گروپ کو، تو یہ کافر بولتے. یار بیٹیاں دینے کو تیار نہیں، تو ان کی غلطیاں بتا کے خود بچتے تھے کہ کیا کرنا بھائی. قرآن بال سے باریک ہے، تو پھر آیت بھی بتاتے ہیں لوگ کہ قرآن کی آیت ہم سمجھ لیں گے تو ذمہ داری عائد ہو جائیں گی قرآن کی، کہ قرآن کی آیت سے ہم اگر قرآن پڑھے تو اس سے اللہ ہدایت بھی دیتا اور بہک بھی جاتے. تو جو بھی تھوڑا بہت ایمان ہے ہمارے پاس میں، تو اس کے تحت ہم جنت میں تو چلے جائیں گے، کیونکہ حدیث موجود ہے ذرہ بار بار بھی ایمان رہے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ کر دے گا. تو ہم یہ جھمیلے میں پڑتے ہی نہیں کہ کسی جماعت سے جڑ جائے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو کافر بولے. ہم کسی کو کافر نہیں بولتے ہیں، لیکن ہم قرآن کا علم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے. ہم کسی گروپ سے جڑ کے کام کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم بس ہماری جگہ ٹھیک ہے. اس طرح سے لا علم لوگ، جن کو کوئی علم نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا اور قرآن کا علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم حاصل کر لیں، کیونکہ حاصل کریں گے قرآن کی بات سمجھیں گے تو پھر ذمہ داری عائد ہو جائیں گی اللہ کے دین کا کام کرنے کا. تو ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا. وہ دوسرا یہ گروپ کہا انہوں نے جو نئے علم رکھتے، اسی طرح کہا انہوں نے جو نئے علم رکھتے مثل مانند، انہی کے مانند کا، جیسا وہ کہہ رہے تھے نا، تو جو علم نہیں رکھتے وہ بھی اسی ٹائپ میں کریں. وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کافر ہے وہ برابر نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ دونوں برابر نہیں. باوجود ان کے کہ وہ کتاب والے علم والے، اور یہ کیا کہتے کہ اس سے اچھے تو ہم ہیں کہ ہم کو قرآن کا پورا گیان نہیں ہے بھائی، بس جتنا بنتا اتنا ہم کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے نہیں بھائی، ہم نہیں جڑتے اجتماع سے، ہم نہیں بھائی سمجھنا چاہتے قرآن کو، جتنا معلوم ہے اتنا معلوم. تو یہ انہوں نے جو علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے معنی نہیں کہا ان کی بات کے. تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے. یہ جو دو گروپ ہے، دو ٹائپ کے لوگ، دو کیٹیگری کے لوگ، ایک وہ جو اپنے اپنے گروپ کو سمجھتے کہ ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے دوزخ والا ہے، وہ اسلام پر چلنے والا نہیں ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. اور ایک دوسرا گروپ جو اللہ کی کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے کہ اچھا ہم علم نہیں رکھتے، اگر ہم علم رکھتے تو ان کی طرح لڑتے تھے ہم آپس میں، ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، تو ہم اپنی جگہ برابر ہیں. تو یہ ان کی بات کے، تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے. تو یہ جو اس طرح کے انہوں نے ایٹیٹیوڈ بنا رکھے ہیں، اپنے رد عمل جو بنا کے رکھے ہے، تو روز آخرت اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح پر تھا کون غلط پر تھا. اور وہاں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، مطلب وہاں تو وہ ہو گئی فیصلہ، یعنی وہاں تو ڈے آف ججمنٹ ہے. فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں کسی کو جنت میں ڈالے گا. وہاں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ فلانا گروہ ہے گروپ والا تو چلے جاؤ پورا گروپ جنت میں، چلے جاؤ پورا گروپ دوزخ میں، ویسا نہیں. فیصلہ انفرادی طور پر ہوگا. تو وہاں سب انفرادی طور پر پکڑے جائیں گے، وہاں کچھ گروپ کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوگا. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ہی، لیکن قرآن کی آیت جب ہم پڑھے تو اللہ کا فیصلہ یہیں نکھر کے آتا، یہ سامنے دکھائی دیتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر ہم خود احتسابی کریں، دوسرے کی غلطیوں کو ہم نہ ٹٹولے اور اپنے آپ میں جھانکے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ارے میں نے کیا کہا، ارے میں کسی گروپ سے جڑ گیا، کسی اجتماعیت سے، ٹھیک ہے کام کرنے کے لیے جڑا میں نے، لیکن دوسرے گروپ کو کافر کہنا کہ وہ پورے کافر ہے، اس طرح سے میرے کو حق نہیں بنتا. ارے میں کسی گروپ سے نہیں جڑا، اجتماع سے رہ کے کام نہیں کیا، لیکن اگر وہ گروپ اپنے ساتھ مجھے کام کرنے نہیں دیتا ہے قرآن کے مطابق، تو کیا میں اکیلا رہ کے قرآن کے مطابق کام کر رہا ہوں اللہ کے دین کا؟ تو پتہ چلا کہ میں نے بھی تو قرآن کو چھوڑ دیا، میں بھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور میں دونوں گروپ پر آکشیپ رکھتا ہوں، آبجیکشن، کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے بھائی تو انفرادی طور پہ جیسے ابراہیم السلام سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، تو کیا میں سب سے کٹا، ان کو غلط سمجھا تو کیا میں ایک اللہ کا ہوا؟
کیا میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا؟ جبکہ جس پر ایمان ہے میرا، تو وہ کتاب کیا کہتی، مجھ سے کیا تقاضا کرتی کہ ہمیں سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو حاصل کر دیا، قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیا انفرادی طور پہ میں قرآن کو سمجھ نہیں سکتا تھا؟ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے اجتماعی سے جڑنا ضروری تھا؟ کہ وہ اجتماعیت اگر غلط چیز میں ملوث ہے، اطمینان نہیں ہے اس شخص کو کہ بھائی میں اس میں رہ کے کنفیوز ہو کے رہ جاؤں گا ان کے آپسی جھگڑوں سے، تو وہ اکیلا بھی تو پڑھ سکتا نا قرآن کو، سب سے کٹ کے، جیسے ابراہیم السلام اکیلے ہوئے تھے، تو پھر جب اکیلا کام کرے گا تو اس کے جیسے لوگ اس سے جڑیں گے اور پھر ایک اجتماعیت بنے گی۔ اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہزاروں لاکھوں سے ہونا، ایک سے دو بھی فرد رہے تو بھی اجتماعیت ہی کہلائے گی۔ اگر اللہ کی بات کو خالصاً اکیلا بھی اگر قائم ہے تو فریق سے فرقہ بنتا، ایک فریق سے، ایک فرد سے فریق سے بنتا، اکیلا بھی ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا کہلائے گا۔ یہ چیز کو سمجھ کے جو کام کرے گا تو اس کو کامیابی، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو ایک وہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کا فرقہ، اس طرح کا گروپ، ایک وہ گروپ جو ایمان والوں ہو کے ایک دوسرے پر کافر کہہ رہا ہے، ایک وہ گروپ کہ جس کو ایمان کا علم نہیں، اس کو گیان نہیں قرآن کا، اللہ کی کتاب کا، اب وہ اللہ ہٹ کے جن کو گیان ہے، جو تلاوت کرتے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے، تو ان کو غلط بتا رہا ہے وہ، اور خود قاعدے میں جانے کو تیار نہیں۔ تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے، تو ایسے لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ڈے آف ججمنٹ کے دن، انفرادی طور پہ حساب لیں گا اللہ تعالیٰ۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، درمیان ان کے دن قیامت کے، اس میں جو وہ تھے جس میں وہ اختلاف کرتے، فیما، اس میں جو، کانو، وہ تھے، فی ہی، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، جس میں اختلاف کرتے تھے، جس اختلاف کے تحت انہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی کہ وہ گروہ غلط اور ہم گروہ صحیح، وہ دونوں گروہ غلط جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کو کوئی علم نہیں قرآن کا، اللہ کی کتاب کا، تو ہم صحیح، ہم اگر الگ بھی رہتے ہیں، بس صرف نام ماتر کے مسلمان بنے رہتے، یا ہم کچھ جانکاری نہیں لینا چاہتے، قرآن کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، تو ہم برابر ہے۔ ایسا اختلاف جو انہوں نے آپس میں رکھا، اب قرآن کی بات کو سمجھا نہیں اور نہ سمجھایا نہیں اور لوگوں تک کے بات پیش نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کا اختلاف کا فیصلہ، درمیان کے اختلاف کا فیصلہ اللہ وہاں پر کرے گا۔ وہ کھل کے سامنے آئیں گے کہ تیرے میں استطاعت تھی، تیرے میں صلاحیت تھی، تو نے اپنی صلاحیت دوسری جگہ جھونکا، تیرے میں طاقت تھی، کیپیسٹی تھی، لیکن تو نے اللہ کا دین کا کام انجام نہیں دیا، راہ فرار اختیار کی، ایک دوسرے پر ٹیکا کیے، وہ برابر نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے، وہ آپس میں، اس لیے میں کسی اجتماعی سے، کسی پلیٹ فارم پہ جڑ کے کام نہیں کیا۔ چل پلیٹ فارم پہ جڑ کے کام نہیں کیا تو پھر کیا اکیلا کام شروع کیا تھا دین کا؟ خود انفرادی طور پہ کام شروع کر دیا تھا۔ جس نے کسی اجتماعی سے جڑ کے بھی کام نہیں کیا، انفرادی بھی کام شروع کر دیا اس نے، تو بھی اللہ کے پکڑ سے نکل جائے، کہ وہاں اس کو اس میں اطمینان نہیں تھا، اسے قرآن کے مطابق کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا وہاں پر، تو وہ تو خود نہیں نکلا، انہوں نے اس کو برطرف ڈال دی، نکال دی۔ یہ بھی ہوتا، لوگ گروپ میں بھی لیتے اپنے، اب بعد میں پھر قرآن کا گیان ہے یہ سمجھتے، گروپ میں لیتے بھی ہے، جب قرآن کی بات پیش کرو ان تک کے، تنقید کرو ان کی بات پر کہ ان کی کچھ حرکتیں، کچھ معاملات، کچھ قرآن سے ہٹ کے جاتے، جیسا واٹس ایپ کا گروپ بنتا نا، تو وہ بھی دیکھنے میں آیا، کچھ لوگ ہوتا بڑے شان سے لے لیتے گروپ میں، اب میں تو خود بولتا نہیں کہ مجھے گروپ میں لیا جائے کر کے، خود ہی لے لیتے گروپ میں، اب پھر گروپ میں الٹی سیدھی چیزیں سینڈ ہوتی، قرآن سے ہٹ کے باتیں، شرکیہ عقیدے یا گروہ عصبیت والا عقیدہ، کہ بس ہمارے گروپ سے جڑ جاؤ یا ہم جس جماعت سے اس سے جڑ جاؤ، تو اس کے لیے پھر آیتوں کے ذریعے سے میں تنقید کرتا، تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتی، جو عین قرآن کے مطابق ہوتی، تو کچھ بول تو سکتے نہیں، اس کا جواب تو دے نہیں پاتے، کیونکہ میں سوال کھڑے کرتا، سوالیہ نشان کہ بھائی یہ کیسا کیا، اس کا جواب، تاکہ جواب ملے یا ان کی اصلاح ہو جائے، یا پھر اور لوگ اس چیز میں ملوث نہ ہوں، کہ گروپ میں جڑے ہوئے لوگ، جیسا وہ گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی میں ملوث ہو گیا، پرٹیکولر ایک شخص اس میں کا، گروپ میں کا، اور ذمہ دار قسم کے اس میں کا، تو وہ ایک چند لوگ نکل جائے اس سے تنقید کے طور پر، یا پھر دوسرے لوگ بھی وہ رویہ اختیار نہ کرے، اس کے لیے تنقید قرآن کی آیت کے ذریعے سے جواب دے کے جو بھی ہوتا اچھے انداز میں کرتا، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہوں، کیا کرتے، گروپ سے ریموو کر دیتے، یعنی بے شرمی کی حد ہے، ایک تو بے شرم نے خود ہی گروپ میں لیا تھا، میں نے تو تقاضی نہیں کیا تھا کہ تو مجھ کو گروپ میں لے کر کے،
میں نے تو ایک اپنا جو بھی ہے معاملہ اپنا جتنا بنتا درس قرآن دیتا یوٹیوب پر، جو لوگ آتے سنتے، ویسے بھی درس قرآن ہوتا ہمارا، کم تعداد جڑتی فجر کے بعد میں۔ عبد الکریم پاریک صاحب کے نماز درس دیتے وہاں پر ڈیلی فجر کے بعد میں۔ آج تو فی الحال تو بند ہے کورونا کی وجہ سے، 1 گھنٹہ ہوتا، سوالات جواب بھی ہوتے، لیکن کوئی ہم کو گروپ مل رہا تھا تو ہم منع بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی واٹس ایپ گروپ ملے اور کچھ، لیکن جب بھی ہم کو بولنے کا موقع دیں گے، اور جب بھی دیا جاتا ہم کو 2:30 سے، تو بات تو قرآن کی چھوٹی، درس قرآن کا موقع ملتا تو وہی اسپرٹ پیش کرتے ہم جو قرآن کی ہے، اس کے علاوہ تو پیش نہیں کرتا میں۔ پھر ہے قرآن میں آیت ہے، چاہے کافروں کو کتنے ناگوار گزرے، کافر گالی نہیں ہوتی بھائی، اب اس آیت پر ہی ایمان نہیں ہے اس کا، اب میں وہ آیت پیش کروں وہاں پر کہ مجھے بولا جائے کہ درس قرآن دو، فلاں آیت پہ دو، سورہ البقرہ کی کوئی آیت لے لو، تو لیا میں نے سورہ البقرہ کی آیت، سمجھو کہ دوزخ میں سے کبھی نہیں نکلیں گے، آیت نمبر 80، تو پھر وہ گرا گزرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیسے رہیں گے، نکل جائیں گے نا، تو پھر قرآن میں نہیں ہے نا ایسا، تو اس پہ سامنا تو نہیں کر پاتے، لیکن کیا گروپ رہے تو پھر وہ درس قرآن دینے کے لیے پھر منع نہیں بھائی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب بھی بولے جائیں گا درس قرآن تو بات وہی بولی جائیں گی جو قرآن میں ہے، اس سے ہٹ کے بات بولی نہیں جائے گی، یہ ایک چیز۔ گروپ میں بھی لیں گے تو گروپ میں خیالوں کا اظہار ہوتا، جو بھی گروپ میں رہتے اپنے وہ میسج سینڈ کرتے، تو خیالوں کا اظہار وہی ہوگا جو قرآن میں ہے، قرآن سے ہٹ کے خیال کا اظہار نہیں ہوگا۔ اگر قرآن سے ہٹ کے کسی کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے تو آیت کے ذریعے سے تنقید کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے تنقید کی اجازت دی ہے، مومن تانا نہیں دیتا لیکن تنقید تو کرتا، تو جب تنقید کرے تو پھر کیا کہ اصلاح تو کرنے کو تیار نہیں، دوسرے لوگوں تک کے بات پہنچتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط پیٹرن پر وہ خود چل رہے ہیں اور دوسرے بھی ان کے اس پیٹرن کو صحیح مانتا ہے، جو لا علم لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں، اس میں خوش ہے وہ کہ ہم کو گروپ میں شامل کر لیا گیا، جیسے اس میں آیا نا کہ ایک وہ جو گرہزبیت والے لوگ اور ایک وہ جن کو قرآن کا علم ہی نہیں ہوتا، اور اس میں خوش رہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، اور ان کو وہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ایکچوئل قرآن میں کیا ہے، تو پھر ایسے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے، تو جب ہم تنقید کرو تو ان کو پھر ڈر لگتا کہ وہ جو لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے یا کم علم ہے، علم نہیں ہے تو نہیں بولنا چاہیے، کم علم ہے بیچاروں کو، گروپ میں رہے تو علم حاصل کرتے، جیسا مجھے بھی پہلے کم علم تھا، تو کیا میں ایمان والا نہیں تھا؟ تو ایسے مجھ جیسے ہوں گے کئی، تو جب تک کہ وہ گروپ میں رہیں گے تو پھر ایسی اصلاح ہوگی، تنقید ہوگی تو ایک دوسرے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں کرے، یہ لوگ اس پیٹرن پر آ جائیں گے، یہ شخص جو بات بیان کر رہا ہے قرآن کی تو یہ تو اس کی بات سن لیں گے، گروپ تو ہمارا ہے، ہماری سننے کو نا، ہم ہمارے حساب سے اسلام کو بتائیں گے لوگوں وہ چیز، تو جب تو پھر کیا ریموو کر دیتے گروپ سے، تو اس سے کوئی تھوڑی فرق پڑتا، ایک کوئی چھوٹے گروپ سے ریموو کیا تو کوئی بڑے گروپ میں کوئی شامل کر لیتا، پھر اس سے بڑے گروپ میں موقع مل جاتا بولنے کا، تو ایسا الگ الگ پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع اللہ فراہم کرتا کہ ایک جگہ بولے، ان کو گرا گزرا وہ قرآن کی بات، تو وہاں بولنے کا موقع نہیں ملا، تو پھر جو ہم کو کہہ رہا تھا دوسرا بھائی وہاں نہیں دیتے، ارے آپ کو فرصت ہے کہ آپ ہمارے آ کے درس دیجیے نا، وہاں موقع دیتا اللہ تعالیٰ، جو کہ وہ اللہ کی جو سچائی حق بات ہے سچ بات ہوتی، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے موقع نہیں مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا، بلکہ وہ جو ایک پرٹیکولر گروپ سے جڑے رہتے اجتماعیت سے، ان کو وہیں پر ہی موقع ملتا، وہیں سے فرصت نہیں ہے اس کو، اور ایک جو عام انسان ہوتا جو قرآن سے جڑ جاتا اس کو کئی جگہ پر بولنے کے موقع اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا کہ بات کو پیش کر دیتا، وہ بھلے ایک بار 2 بار 3 بار ہی ہو، بعد میں وہ بھی اس کو منع کر دے، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بولے گا وہ وہی بات جو قرآن میں ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی، تو اس سے قرآن میں آیا کہ غم نہ کرو، اس سے کوئی غم کرنے کی یا آسودہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو، تو پھر وہ بھی دیکھنے کو ملتا، جب قرآن کی بات کریں ہم تو غالب ہی رکھتا اللہ تعالیٰ، ایسے لوگ بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے، یا تو گروپ میں سے نکال دیں گے یا اپنے گروپ میں سے نکل جائیں گے، ایسا بھی ہوتا، میں بھی ایک گروپ چلاتا واٹس ایپ پہ، یہ بھی چالو ہے، لیکن گروپ میں بھی باقاعدہ بھیجتے، لوگ پوچھتے سوالات بھی کرتے ساری چیزیں، تو کچھ لوگوں کو بات ہی ہضم نہیں تھی قرآن کی، تو گروپ میں آنے کے بعد میں بھی نکل جاتے گروپ سے، خود نکل جاتے، یعنی کیا ہے یہاں پر، کیونکہ ان کے عقیدے جو ہے غلط انداز کے عقیدے ہوتے ہیں نا، شرکی عقیدے، جیسا قرآن میں بیان ہے کہ اللہ کی ذات میں صفات میں اللہ کی بات میں شریک مت کرو،
ज़्यादा सिफात तो समझ में आ जाती, लेकिन अल्लाह की बात का शिर्क समझ में नहीं आता है ना। कुरान की बात में कोई दूसरी बात मिक्स करना, तो वो अल्लाह की बात में शरीक करना हो। तो जब ये खुल के या साफ अंदाज में हम बयान करें वो चीज़ को जिसका अमल वो खुद कर रहे थे और उसका उसने सवाल किया था, और हम बताए कि नहीं भाई ये अमल तो शिरकी अमल है, तो फिर उसको गिरा गुजर होता, तो फिर ग्रुप से निकल जाता। ये चीज़ें भी होती। तो ग्रुप के मेंबर कम भी होते, फिर एक निकलता तो 5 आते उसमें बेचारे। ये भी होता, ग्रुप बढ़ता भी, छोटा भी होता, तो उससे छोटा भी होगा तो आसूदा होने की ज़रूरत नहीं। कि छोटे से छोटा भी ग्रुप रहा काम करने वालों को जो कुरान के मुताबिक अगर काम अंजाम दे रहा है, तो उसको आसूदा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयतें मौजूद है कि अल्लाह के दीन को कलिल तदादी उस पर चलेगी, अक्सरियत इसको नहीं मानेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कलिल तादाद है तो वो जन्नती है, ऐसा नहीं। उसका कुरान के मुताबिक लाइफ होना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 और 32 आयत आपको कुरान में मिलेगी कि अल्लाह के दीन को जो खालिस दीन है तो कलिल तादाद उस पर चलेंगी, अक्सरियत इस पर नहीं चलेंगी, ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, अक्सरियत इसको नहीं मानेंगी। ये चीज़ भी हमको देखने को मिलती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने समझने और एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।